السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ الحمد للہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ ہم نے ایک لیکچر سیریز شروع کی تھی لاسٹ ایئر جنوری میں، جس کا آغاز 6 جنوری کو ہوا تھا اور مارچ میں تقریباً اس کا اینڈ ہوا. الحمدللہ اس کے چونکہ ساتھ ہی ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی اور پھر ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہو گیا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان لیکچر سیریز پر اپنے شارٹ کورسز بھی رکھے اور بہت لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا. انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کا ارینج کیا، اس کا مطالبہ کیا اور پھر آپ میں سے کچھ لوگ مستقل آ کر سنتے رہے اور ان کی فیڈ بیک بھی ساتھ شامل رہی. اتفاق کی بات ہے کہ چونکہ مجھے جانا تھا تو اس کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ رہ گیا، تو وہ میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں کہیں نہ کہیں اس کو ڈلیور کر دوں، لیکن جس وقت میں اسے کرنے بیٹھتی تو میں کنیکٹ نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ جس آڈینس کے سامنے ساری سیریز کی تھی اسی کے ساتھ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو میں مکمل کروں. تو اس وقت جب میں دبئی آ رہی تھی تو میں نے ساتھ ہی اس کے اپنے نوٹس رکھ لیے کہ آپ کے ساتھ اسے کروا سکوں. پھر واپس جانے کا ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی کچھ وجوہات کی بنا پر ڈیلے ہوتا گیا. شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کام کو مکمل کر کے ہی جاؤں. تو آج انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں، آخری لیکچر ہے، آخری حصہ ہے، اس کو مکمل کر لیں. تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اوکے انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اور ہمارے بچے لیکچر سیریز کا آخری حصہ ہم آپ کے ساتھ آج کریں گے. اس آخری حصے میں ہم حد سے بڑھے ہوئے نافرمان، سرکش اور شرارتی بچوں کو ڈسپلن کرنے کے طریقے سیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیسے معاملہ کریں. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں اور بہت سی باتوں میں والدین کی ایک نہیں سنتے. آپ انہیں نصیحت کریں، آپ انہیں پیار سے سمجھائیں، آپ ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں، آپ ان کے ساتھ نیگوشیشنز کریں، آپ ان کے ساتھ وعدے معاہدے کریں، لیکن معاملہ درست ہوتا نظر نہیں آتا. ایسے میں پھر کیا کیا جائے؟ بہت سے والدین تو اس معاملے میں بے بس ہو کر ساری کوشش چھوڑ بیٹھتے ہیں، لیکن چھوڑی بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ کسی بھی چیز سے آپ مایوس نہیں ہو سکتے اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی حل نہیں، علاج نہیں. انسان کو اپنے طور پر حالات کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس کے لیے انسان کو صرف بچوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر کی کمزوریوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور اگر اپنے اندر کی غلطیاں، خامیاں اور کمزوریاں نظر آنے لگے تو پھر ان کی اصلاح بھی ممکن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کریں کیا؟ تو کچھ بھی کرنے کے لیے پہلے سیکھنا ہوتا ہے، اور آج کا یہ لیکچر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے معاملہ کریں. بعض اوقات بڑوں اور بچوں دونوں کے ساتھ ہم مشورے مشاورت سے، نصیحت اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم کچھ معاہدے کر کے معاملات کو طے کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات حالات بالکل حد سے باہر نکل جاتے ہیں، بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے معاہدے سے بھی ایک قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے اور پھر کچھ ایسے سٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں کہ جس سے انسان اصلاح کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے. اور اسی اصلاح میں اور حالات کے درست کرنے میں ہی ہم سب کی عافیت ہے. اولاد ہمارے جگر کا ٹکڑا ہوتی، اس سے ہمارا ایک خونی اور روحانی، اخلاقی، قانونی رشتہ ہوتا ہے. ان کے ساتھ ہم قطع رحمی نہیں کر سکتے. صرف آگ کر دینا کوئی علاج نہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی راہ نجات یا اسکیپ تو ہونی ہی چاہیے کہ مشکل سے باہر نکلے. تو اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہمیں اختیار کرنے ہوں گے، اور یہ اس وقت جب بچے کو والدین کی نہ عزت کا خیال ہوتا ہے، نہ ان کے احساسات کا، نہ ان کے جذبات کا، نہ ان کی محبت کا، نہ ان کے غصے کا، نہ ان کی ناراضگی کا.
تو اس سلسلے میں ویسٹ میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اسکیپ کی، کہ پھر اسکیپ کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو یہ اسکیپ کیا ہے؟ اسکیپ جو ہے یہ ایکرونیم ہے، یعنی مخفف ہے کچھ پرنسپلز کا، ان کے پہلے پہلے حرف لے لیے گئے. اس میں سب سے پہلے اسکیپ کا لفظ یعنی ای، اس میں ای استعمال ہو رہا ہے. ای سے مراد ہے اسکیپ فرام اولڈ ویز، یعنی تربیت اور اصلاح کے لیے آپ نے اب تک جتنے طریقے اختیار کیے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں. پرانے طریقوں کو چھوڑنا، پرانے طریقوں سے چھٹکارا پانا کیونکہ وہ کام نہیں کیے. اسکیپ کا دوسرا حرف ہے ایس. ایس کا مطلب ہے اسٹرکچر اے نیو پروگرام ان وچ پریویلیجز مسٹ بی ارنڈ. ایک نیا پروگرام بنانا جس میں بچہ اختیارات یا مراعات یا جو بھی آپ اس کو بینیفٹس دے رہے ہیں اس کو وہ خود کمائے. یعنی جو آپ اس کو سہولتیں دے رہے ہیں پہلے تو ان کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے کیونکہ آپ اس کے پیرنٹس ہیں، وہ اچھا کرے یا برا کرے آپ کو اسے کھلانا ہے پلانا ہے، اس کی باقی ضروریات پوری کرنی ہے. لیکن یہاں اس مرحلے پر آ کر ہم کیا کریں گے کہ اس کو ان بینیفٹ سے یا ان چیزوں سے جو ان کو ہم دے رہے ہیں روک دیں گے. جو کچھ آپ نے ان کو دے رکھا ہے اس پر ایک سٹاپ لگائیں گے کہ اگر تم یہ اور یہ نہیں کر رہے تو ہماری طرف سے بھی فلاں اور فلاں فائدہ ختم کیا جا رہا ہے، مراد ختم ہے، الاؤنسز ختم ہے. تیسری چیز اسکیپ میں سی آتی ہے، کریٹ اے لسٹ آف رولس فار یور چائلڈ وچ از ایکسپیکٹڈ فرام ہم ٹو فالو. ایسے اصولوں یا ضابطوں یا طریقوں کی فہرست بنائیں، لسٹ بنائیں جن پر آپ اپنے بچوں سے عمل درآمد کی توقع رکھتے ہیں. یعنی آپ ان سے کیا چاہتے ہیں؟ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسجد جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ روزانہ قرآن پڑھیں، مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹڈیز میں سنجیدہ ہوں، آپ ان کو کوئی خاص ٹارگٹ دیتے ہیں کہ اس ایگزام میں تمہارے اتنے مارکس آنے چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ بغیر آپ کی جگائے خود صبح اٹھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بتا کر گھر سے جائیں اور وہ جہاں بھی ہیں آپ کو ویل انفارمڈ رکھیں. یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہیں، لیکن بینگ اے مسلم ہماری سب سے بڑی پرائرٹی کیا ہے؟ مثلاً میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے وہ یہی کہ میری ڈیمانڈز کیا ہیں، ان میں نمبر 1 مسجد میں نماز. کیونکہ اب تم بالغ ہو چکے ہو، بالغ ہونے کے بعد تمہارا حساب شروع ہو چکا ہے. جب حساب شروع ہو چکا ہے اگرچہ اب میری ذمہ داری کم ہے لیکن مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں، تمہارے فائدے کے لیے تمہیں اس چیز کا پابند کرنا ہے اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. کلیئر کٹ، واضح طور پر. اور یہ باتیں صرف زبانی نہ ہوں، لکھ لیں. یہ طریقہ میں بہت پہلے سے مختلف اوقات میں کرتی آئی ہوں، کانٹریکٹ کی شکل میں، لکھت پڑھت کی شکل میں، اور وہ سارے کاغذ میں نے آج تک سنبھالے ہوئے بھی ہیں. جب اس کا کوئی نیا مطالبہ ہوتا تھا کہ اب مجھے یہ چاہیے تو میں کہتی تھی کہ اس کو ارن کرنا پڑے گا، مفت میں نہیں ملے گا. اچھا آپ کیا چاہتی ہیں، ڈیل کس طرح بنائی جائے؟ نمبر 1 یہ کرنا ہوگا، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ، نمبر 4، نمبر 5. اوکے سائن کرو، وہ بھی سائن کرے اور میں بھی سائن کروں. پھر مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا اور اس کو اپنا پورا کرنا. تو پھر یہ ایک کانٹریکٹ بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ یہ کہ اس کو باقاعدہ لکھا جائے گا. زبانی باتیں نہیں کریں کیونکہ ہم لوگ بولتے بہت ہیں اور بول کے اپنی فرسٹریشن نکال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب معاملہ حل ہو جائے گا. اس غصے میں آ کے بچے دبک کے تھوڑی دیر چپ ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی بات سن لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو پتا ہوتا ہے ماں نے بول بال کے پھر بھول جانا ہے تو ہم بھی اپنی مرضی کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ لکھیں، پھر وہ اختیارات یا مراعات جو آپ نے اپنے بچے کو دی ہیں ان کی بھی لسٹ بنائیں کہ آپ نے اس کو کیا کیا دے رکھا ہے. آپ نے اس کو سیل فون دیا ہوا ہے، آپ نے اس کو کمپیوٹر دیا ہے، آپ نے اس کو موٹر بائک دیا ہے یا کچھ ماہانہ آپ نے اس کو دے رکھا ہے. پھر نیکسٹ ہے اسکیپ میں A، assess all of the privileges extended to your child. جو آپ نے اس کو دے رکھا ہے اس کی لسٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ پھر نیکسٹ ہے P. P میں
Plan an accounting system for earning credits. کریڈٹس کو حاصل کرنے کے لیے ایک اکاؤنٹنگ سسٹم بنائیں. اب یہ سسٹم پہلے آپ کو خود سیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے بنانا ہے. یعنی آپ کو بتانا ہے کہ جو آپ دے رہے ہیں اس کے عوض آپ کو کیا واپس چاہیے, اور ایک کام کے مثلاً کتنے نمبر آپ اس کو دیں گے, کتنے پوائنٹس دیں گے. مثلاً اگر وہ ایک نماز مسجد میں پڑھتا ہے تو اس کے 5 پوائنٹس ہوں گے, 2 پڑھتا ہے تو 10, 3 پڑھتا ہے تو 15 وغیرہ وغیرہ. اسی طرح باقی بھی جو چیزیں آپ اس سے چاہتے ہیں ان سب کے آپ پوائنٹس بنا کر ان کو جب آپ لکھیں گے تو پھر ان کے آگے ان کی مارکنگ کریں گے, جیسے آپ سمجھے کہ یہاں آپ روپے پیسے کے لین دین کر رہے ہیں. اسی طرح ان پوائنٹس کے ساتھ دی جانے والی مراعات کا ایکسچینج ہوگا. اور پھر آخری چیز اس میں اسکیپ میں ایکسچینج پریویلیجز فار کریڈٹس ارنڈ بائی فالوئنگ رولز. اصولوں پر عمل کرتے ہوئے حاصل کیے گئے اعزازات کے اختیارات اور مراعات سے تبدیل کریں. یعنی جو بھی اصول بنائے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اب ایکسچینج کا ایک سسٹم بنائیں کہ کس چیز کے بس کیا دیا جائے گا. اور ای میں ایک اور آتا ہے اسٹیبلشنگ رولز. ان رولز کو پھر آپ اپلائی بھی کریں. آپ نے ان کو صرف بنانا ہی نہیں, صرف کہنا ہی نہیں, صرف لکھ کے رکھ نہیں دینا پیپر, بلکہ ان کو اب اپلائی بھی کرنا ہے, امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس طریقے پر, اس اصول کے تحت یا اس پروگرام کے تحت آپ ان کو جو بھی کچھ دے رہے ہیں, چاہے وہ محبت ہے, چاہے وہ تعلیم ہے, چاہے وہ رسپیکٹ ہے, چاہے وہ کوئی مادی چیزیں ہیں, کوئی انعامات ہیں, کوئی ایوارڈز ہیں, کچھ بھی آپ جو دے رہے ہیں, اس بات کا انہیں اچھی طرح احساس دلائیں کہ اب یہ سب کچھ تمہیں اس وقت ملے گا جب تم خود کچھ کر کے دکھاؤ گے. ہم ماؤں کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ بچہ کچھ بھی کرے, صحیح کرے غلط کرے, ہم ہر حال میں بس ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, کمزور پڑ جاتے ہیں, اور وہ کچھ کرے یا نہ کرے ہم اپنی ممتا کے آگے گر جاتے ہیں اور پھر سے سب کچھ لٹا دینے پر تیار ہو جاتے ہیں. اس معاملے میں فرم رہنے کی ضرورت ہے. یعنی بینگ اے مدر ہماری ایک بہت بڑی ویکنیس ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو وہ کچھ بھی کریں لاڈ دیتے رہتے ہیں, اسپائل کرتے رہتے ہیں, ان پر سختی کرنا نہیں جانتے اور تھوڑا فرم نہیں رہتے, خود ہی اصول بناتے ہیں, خود ہی توڑ دیتے ہیں, جس کا بچوں کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کس طرح بیوقوف بنانا ہے, اور میری ماں کی ویکنیس کیا ہے, وہ کس وقت خوش ہوتی ہے, کس وقت ایموشنل ہوتی ہے, کس بات سے راضی ہو جاتی ہے, اور اس وقت کیا بینیفٹ اٹھانا ہے. اس پر آپ نے فرم رہنا ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنے بچے کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. بعض اوقات فائدہ اچھی غذا کھلانے میں ہوتا ہے, اور بعض اوقات فائدہ کڑوی دوا پلانے میں ہوتا ہے. کڑوی دوا پلانا ہوتا مشکل ہے, لیکن اب وہ وقت گزر گیا کہ جب اچھی غذا سے آپ اپنے بچے کو پال رہے تھے. ایک بچہ جب صحت مند پیدا ہوتا ہے ہم اس کو دودھ پلاتے ہیں, پھر ایک عرصے کے بعد سالڈس کھلانے لگتے ہیں, پھر ہر ایج کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے رہتے ہیں. لیکن پھر جب بچہ خود کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو کچھ گندی چیزیں کھا لیتا ہے, کچھ ادھر ادھر سے جنک کھانا شروع کر دیتا ہے. تو الٹیمیٹلی جب وہ بیمار پڑتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر صرف غذا سے کام نہیں چلتا, پھر آپ کو دوا دینی پڑتی ہے, اور دوا کڑوی ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوتا ہے. تو وہ آپ کو کرنا ہے کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے, اب پیار سے بات نہیں بننے والی, اب تھوڑا خود پر کنٹرول کرنا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, بچے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی کریں. ہم اور ہمارے بچے اسی لیے نام رکھا گیا تھا. اور بچے کو ڈسپلن کرنے کے لیے ضروری ہے خود کو ڈسپلن کرنا. بچے کو کچھ سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ خود سیکھیں, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ ساتھ ساتھ چلنے کا سفر ہے, دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے, ون وے بات نہیں چلے گی. میں نصیحتیں نہیں کام آئیں گی, ان کو بھی سکھانا ہے اور ساتھ خود بھی سیکھنا ہے. اب آپ اپنے اپنے کچھ ٹارگیٹس لکھیے کہ اپنے بچوں کو آپ نے کیا دینا ہے, مثلاً کیا چاہتے ہیں آپ کہ وہ کیا کریں. یہ چند ایک باتیں جو میں نے مثال دی, بے شک آپ ان کو لکھ لیں یا ان کو چھوڑ دیں, لیکن
اپنے بچوں کے اندر دیکھیں کہ کمی کہاں ہے.